أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ترجمہ: ام حسبتم، کیا تم خیال کرتے ہو، ان اس بات کا، تدخلوا الجنت کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ولما یاتکم اور ابھی تک نہیں آئیں تمہارے پاس، مثل الذین مثال ان لوگوں کی، خلو جو گزر چکے ہیں، من قبلکم تم سے پہلے، مستہم الباساء پہنچی ان لوگوں کو مالی پریشانی، والضراء اور بدنی پریشانی، وزلزلوا اور ان پر زلزلے کی سی کیفیت طاری کر دی گئی، حتیٰ یقول الرسول یہاں تک کہ کہا اس وقت کے رسول نے، والذین آمنوا معہ اور ان لوگوں نے جو ایمان لائے تھے اس کے ساتھ، متی نصر اللہ کب آئے گی مدد اللہ تبارک و تعالیٰ کی، الا خبردار، ان نصر اللہ قریب بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد قریب ہے، یسألونک سوال کرتے ہیں آپ سے، ماذا ینفقون کیا کچھ وہ خرچ کریں، قل کہہ دے، ما انفقتم جو چیز تم خرچ کرو، من خیر مال سے، فللوالدین پس ماں باپ کے لیے، والاقربین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے، والیتامى اور یتیموں کے لیے، والمساکین اور مسکینوں کے لیے، وابن السبیل اور مسافروں کے لیے، وما تفعلوا من خیر اور جو بھی تم کرو گے خیر اور بھلائی، فإن اللہ بہ علیم پس بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے، کتب علیکم القتال فرض کیا گیا تم پر دشمنوں کے ساتھ لڑنا، وہو کرہ لکم اور یہ لڑنا تمہیں ناپسند ہے، وعسى ان تکرہوا شیئا اور قریب ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو، وہو خیر لکم اور تمہارے لیے وہی بہتر ہو، وعسى ان تحبوا شیئا اور قریب ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو، وہو شر لکم اور تمہارے لیے وہی بری ہو، واللہ یعلم اور اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے، وانتم لا تعلمون اور تم نہیں جانتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ میں اپنی نبوت کا اعلان کیا اور رب تعالیٰ کی توحید بیان فرمائی اور قیامت کے متعلق عقیدہ بتایا اور اچھے اخلاق کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا سبق دیا، تو اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت مخالفت ہوئی، چند آدمیوں کے سوا کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ دیا، اور جو آدمی مسلمان ہوئے ان کو بھی بڑی بڑی تکلیفیں پہنچائی، اور ان میں سے بعض شہید ہو گئے اور بعض کو ٹخنوں میں رسیاں باندھ کر گلیوں اور سڑکوں پر کھینچا گیا، بعض کو گرم ریت پر لٹا کر ان کی چھاتی پر چڑھ جاتے، غرضے کے طرح طرح کی تکلیفیں دیں۔ حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام۔ حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے تو ان کا چچا بہت سخت آدمی تھا، اس نے کہا لڑکے کلمہ چھوڑ دے، کہنے لگے چچا جی کلمہ چھوڑنے والی چیز نہیں، کلمہ تو پڑھنے والی چیز ہے۔ چچے نے دیوار میں لمبی موٹی میخ ٹھونک کر یعنی کیلیں ٹھوک کر ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اس سے لٹکا دی، اور اس پر بھی تسلی نہ ہوئی تو اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ خشک غلاظت اکٹھی کر کے لاؤ اور اس کا دھواں اس کی ناک میں دو۔ ان کے ساتھ یہ بھی کیا گیا۔
ان کو ایمان سے برگزیدہ کرنے کے لیے بہت کچھ کیا گیا، لیکن یہ لوگ بڑے صبر اور ہمت اور حوصلے والے تھے۔ شکر کرو کہ رب تعالیٰ نے ہمیں ایسی تکلیفوں میں مبتلا نہیں کیا، ورنہ ہم میں سے کوئی ایک بھی کھڑا ہونے والا نہیں ہے۔ اسی طرح جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو ان کے چچا نے بھی صف میں لپیٹ کر سریے کے ساتھ لٹکا دیا اور گھر کے افراد پر پابندی لگا دی کہ اسے کھانے پینے کے لیے کچھ نہ دیا جائے، مگر وہ بڑی ہمت والے لوگ تھے، کوئی بھی ان میں سے نہ ڈگمگایا۔ پھر ہجرت کوئی معمولی بات نہیں، اپنا گھر بار، کاروبار، برادری چھوڑنا اور پھر دشمنوں کے ہاتھ میں دے کر چلے جانا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ پھر بدر میں جو تکلیفیں پیش آئی، اس کے بعد احد میں جو تکلیفیں برداشت کرنے پڑی، 70 آدمی شہید ہوئے اور بے شمار زخمی ہوئے، اس کے بعد پھر غزوہ خندق میں مسلمانوں کو تکلیفیں اٹھانی پڑی۔ ان تکلیفوں کو دیکھ کر بعض نئے مسلمان گھبرا جاتے تھے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ام حسبتم، کیا تم خیال کرتے ہو، ان تدخلوا الجنت، یہ کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ولما یاتکم، اور ابھی تک تمہارے پاس نہیں آئی، مثل الذین، ان لوگوں کی مثال ہے، خلو من قبلکم، جو تمہارے سے پہلے گزر چکے ہیں، یعنی کہ جو لوگ گزر چکے ہیں ان پر جس طرح کی تکلیفیں آئی تھی اس طرح کی ابھی تک تمہارے اوپر نہیں آئی۔ اور تکلیفیں برداشت کرنے کے بغیر جنت نہیں ملتی، وہ بڑی قیمتی ہے، اور جو چیز اعلیٰ اور عمدہ ہوتی ہے اس کی قیمت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آزمائش، بخاری شریف میں روایت ہے کہ حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے، ان کا آقا امیہ ابن خلف بڑا ظالم اور سخت آدمی تھا۔ جب یہ مسلمان ہو گئے تو ان کو بھوکا پیاسا بھی رکھتا اور مارتا اور کہتا کلمہ چھوڑ دے، لیکن انہوں نے کہا کہ کلمہ نہیں چھوڑ سکتا، جس طرح ہمارے ہاں کیکر کا درخت جو دیر تک جلتا رہتا ہے، اسی طرح عرب میں ایک درخت ہے جس کو غضاہ کہتے ہیں، اس کے کوئلے جلا کر ان کا کرتا اتروا کر کمرے کے اندر کمر کے بل لٹا دیتا اور چھاتی پر پاؤں رکھ کر کھڑا ہو جاتا تھا۔ دیکھو آج ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، عمل تو دور کی بات ہے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمر سے خون جاری ہو جاتا، رطوبت نکلتی، اس سے کوئلے ٹھنڈے ہو جاتے، کمر میں گھڑے سے بن گئے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے سائے میں سر کے نیچے چادر رکھ کر لیٹے ہوئے تھے۔ خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اپنی کمر سے کرتا اٹھایا اور کہنے لگے، حضرت میرا ظالم آقا امیہ ابن خلف مجھے کوئلوں پر لٹا کر میری چھاتی پر کھڑا ہو جاتا ہے اور مجھے پہلو بھی نہیں بدلنے دیتا۔ حضرت دیکھیں میرے پیٹھ پر کیسے زخم گڑے پڑے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خباب تم میری امتی ہو، اور تم سے پہلے ایسے ایمان والے لوگ بھی گزرے ہیں، ان کو ناف تک زمین میں گاڑ کر سر پر آری رکھ کر ایک آدمی آگے اور ایک پیچھے کھڑا ہو جاتا اور کہتے کہ کلمہ چھوڑ دے ورنہ ہم تجھے چیر کر 2 ٹکڑے کر دیں گے۔ وہ کہتے کلمہ نہیں چھوڑتا، وہ ظالم آری چلا کر 2 ٹکڑے کر دیتے تھے، ایک حصہ ایک طرف اور دوسرا حصہ دوسری طرف گر جاتا تھا۔ آج ہے کوئی اس کا تصرف کرنے والا؟ اور فرمایا کہ ایسے بھی تھے کہ ظالموں نے لوہے کی کنگھیاں بنائی ہوئی تھی اور کہتے تھے کہ کلمہ چھوڑ دو، تو ان میں سے جو کلمہ پر پختہ رہتے ان کے چمڑے اور گوشت کو ان لوہے کی کنگھیوں سے نوچ لیتے، ہڈیاں رہ جاتی اور وہ تڑپ تڑپ کر مر جاتے مگر کلمہ نہیں چھوڑتے تھے۔ اسی طرح سورۃ البروج میں واقعہ بیان ہوا ہے، اس وقت کے ظالم بادشاہ نے آگ کا بھٹھا تیار کیا۔ ظالم بادشاہ اور اس کے وزیروں مشیروں نے کناروں پر کرسیاں لگا لی اور چاروں طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کھڑی ہوئی ہے، ایک ایک آدمی کو آگے کر کے کہتے کہ کلمہ چھوڑ دو ورنہ آگ میں ڈال دیں گے۔ وہ کلمہ نہیں چھوڑتے تھے، سب کے سامنے آگ میں ڈال دیے جاتے اور وہ جل جاتے، پھر دوسرے کو، پھر تیسرے کو، مگر کوئی آدمی بھاگا نہیں۔ ایک عورت نے اپنا دودھ پیتا بچہ اپنی چھاتی کے ساتھ لگایا ہوا تھا، ان ظالموں نے بچہ چھین کر آگ میں پھینک دیا۔ ماں تھی بیچاری کانپ اٹھی اور کہا اس بچے کا کیا قصور، کلمہ تو میں نے پڑھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے کو قوت گویائی عطا فرمائی، بولنے کی طاقت دی۔
اس دودھ پیتے بچے نے آواز دی کہ اے میری ماں، تو حق پر ہے، ڈرنا نہیں، یہ ظاہری طور پر آگ نظر آتی ہے، حقیقت میں یہ جنت کا راستہ ہے۔ اس عورت کو بھی انہوں نے اٹھا کر آگ میں پھینک دیا۔ یہ چیز اس وقت ہمارے تصور میں نہیں آ سکتی، مگر وہ بڑے پختہ اور مضبوط ایمان کے مالک تھے۔ ہمیں تو آج تھوڑی سی بھی تکلیف آ جائے تو لوٹے بن جاتے ہیں، یعنی لوٹے کی طرف پھر جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم ہے کہ ہم امتحان کے قابل ہی نہیں ہیں، اس واسطے ہم پر زیادہ سختی نہیں آتی۔ ان لوگوں پر سختیاں آئی، انہوں نے برداشت کی، جان دے دی، مگر ایمان نہیں چھوڑا۔ عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قیصر روم کی پیشکش۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہے۔ ہرقل الروم کی فوجوں نے انہیں گرفتار کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، کچھ اور ساتھی بھی گرفتار ہوئے، ایک ایک سے انٹرویو لے رہے تھے۔ ان کو ہرقل الروم نے دیکھا کہ بڑا خوبصورت اور صحت مند نوجوان ہے، قد و قامت بھی خوب ہے، بات بھی بڑی سلیقے سے کرتا ہے۔ ہرقل نے ان کو کہا، برخوردار عزیز، میں روم کا بادشاہ ہوں، ہرقل میرا نام ہے، قیصر میرا لقب ہے، میں تجھے پیشکش کرتا ہوں کہ ازوجک ابنتی و اشریکک فی ملکی، میں تجھے اپنی لڑکی کا رشتہ دوں گا اور اپنے ملک میں تجھے بڑا عہدہ دوں گا۔ وزیر کہے یا وزیر خارجہ، جو بھی تو چاہے کہے گا، تنصرت، تو عیسائیت قبول کر لے۔ عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دوبارہ کہو، تم نے کیا کہا؟ اس نے پھر اپنی بات دہرائی، فرمایا تم کو ایک ملک کے بادشاہ ہو، صرف روم کے، خدا کی قسم، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اگر تم ساری دنیا کے بادشاہ ہوتے بلا شرکت غیر، اور پھر تم ساری دنیا کا بادشاہ مجھے بنا دیتے اور تاج میرے سر پر رکھ دیتے، پھر بھی میرے دل میں ایمان چھوڑنے کا تصور نہیں آ سکتا۔ اے بادشاہ، حبیب ابن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسیلمہ کذاب کے مقابلے میں لڑتے لڑتے گرفتار ہو گئے۔ مسیلمہ کذاب نے ان سے انٹرویو لیا کہ تم ہمارے ساتھ کیوں لڑتے ہو؟ کہنے لگے کہ اس واسطے کہ تو جھوٹا ہے، کذاب ہے، کاذب ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہے اور تو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ مسیلمہ نے کہا کہ تو اس طرح کر کہ مجھے نبی مان لے، میں تجھے چھوڑ دوں گا، ورنہ اقطعک اربابا اربابا، میں تیرا ایک ایک جوڑا الگ الگ کر دوں گا۔ حضرت حبیب ابن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، انت وذاک، جو تیرے دل میں آتا ہے کر، میں نے اپنا کلمہ نہیں چھوڑنا۔ تو اس نے کہا کہ بازو و کلائی سے کاٹا، پھر کوہنی سے کاٹا، پھر کندھوں سے کاٹا، ایک ایک عضو اس نے الگ الگ کر دیا، مگر انہوں نے ایمان نہیں چھوڑا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ایسا ایمان عطا فرمائے۔ حبیب بن عدی انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافروں نے سولی پر چڑھانے کا ارادہ کیا۔ ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں ہوا تھا اور مکہ مکرمہ کی سرداری اس وقت اس کے پاس تھی۔ اس نے کہا کہ برخوردار، میرے ساتھ سودا کر لے، وہ یہ کہ تو ایک لفظ کہہ دے کہ تیری رہائی کا میں ذمہ لیتا ہوں۔ لفظ یہ کہہ کہ نعوذ باللہ آج میری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سولی پر چڑھایا جاتا تو کیا اچھا ہوتا۔ صرف اتنی بات کہہ دے۔ کیا کہنا ہے؟ نعوذ باللہ آج میری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سولی پر چڑھایا جاتا تو کیا اچھا ہوتا۔ قرآن پاک کی روح سے، حدیث پاک کی روح سے، فقہ اسلامی کی روح سے مکروہ، یعنی جس پر جبر کیا گیا اس کا کلمہ کفر کہنا جائز ہے۔ اس وقت اگر وہ الفاظ جان بچانے کے لیے کہتے تو شرعاً ان کو اجازت تھی۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، چچا جی تم نے کیا کہا؟ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفر کی حالت میں تھے، اب اسلام نہیں لائے تھے، وہی الفاظ دہرائے کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تو اتنا کہہ دے نعوذ باللہ کہ میری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹکایا جائے تو کیا اچھا ہو۔ فرمایا کہ چچا جی یہ لفظ تو بڑے وزنی ہے، خدا کی قسم میں اپنی سولی کے بدلے اتنا بھی کہنے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے۔ معاف کرنا، مسلمان تو وہ تھے
ہم تو صرف نام کے مسلمان ہیں، موروثی مسلمان ہیں، پیدائشی مسلمان ہیں، نام کے مسلمان ہیں، صرف کھانے کے مسلمان ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم نے تو اسلام کی کوئی خدمت ہم نے تو اسلام کی کوئی خدمت نہیں کی عزیزو، اور نہ ہی محنت کر کے اسلام حاصل کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، کیا تم خیال کرتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ولما یاتکم، اور ابھی تک تمہارے پاس نہیں آئی، مثل الذین، مثالیں ان لوگوں کی، خلو من قبلکم، جو تم سے پہلے گزرے ہیں، مستہم الباساء، پہنچی ان کو مالی پریشانیاں، والضراء، اور بدنی پریشانیاں، وزلزلوا، اور ان پر ایسی زلزلے کی کسی کیفیت طاری کر دی گئی، حتی یقول الرسول، یہاں تک کہ اس وقت کے جو رسول نے، انہوں نے بھی فرمایا، والذین آمنوا معہ، اور ان لوگوں نے بھی کہا جو ایمان لا چکے تھے، متی نصر اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کب آئے گی؟ تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوا کہ الا خبردار، ثابت قدم رہنا، ایمان نہ چھوڑنا، ان نصر اللہ قریب، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد قریب ہے۔ گو انہوں نے جانیں قربان کر دی، مگر اس سے لوگوں میں اچھے تاثرات قائم ہیں۔ اسلام پھیلا ہے، حق پھیلا ہے، سمٹا نہیں ہے، اور قیامت تک پھیلتا رہے گا، سمٹے گا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یسألونک ماذا ینفقون، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ یسألونک ماذا ینفقون، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا کچھ خرچ کریں۔ حضرت عمر ابن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری لنگڑے تھے، جب کھڑے ہوتے تو فرقی کی طرف پھر جاتے، اور تھے بڑے مالدار۔ انہوں نے سوال کیا کہ حضرت میرے پاس پیسے ہیں، مجھے مصرف بتائیں کہ میں کہاں خرچ کروں۔ قل، تو کہہ دے کہ ما انفقتم، جو بھی تم خرچ کرو گے، من خیرین، مال، فللوالدین، پس ماں باپ کے لیے، سب سے پہلے والدین کا حق ہے، لیکن یاد رکھنا یہ زکوٰۃ کی بات نہیں ہو رہی، اور نفلی صدقہ بندہ اپنے والدین کو بھی دے سکتا ہے، والاقربین، قریبی رشتہ داروں کو بھی مال امداد کرو، والیتامیٰ، یتیموں کی امداد کرو، والمساکین، مسکینوں کی امداد کرو، وابن السبیل، مسافروں کی امداد کرو، اور یہ مصرف ہے، جتنا دینا چاہو وہ تمہاری ثوابت پر موقوف ہے، کوئی حد بندی نہیں ہے کہ تم اتنے پیسے دو یا فلاں چیز دو۔ سید کو زکوٰۃ دینے کا حکم، البتہ یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ والدین کو زکوٰۃ، فطرانہ، نذر، منت، قسم کا کفارہ، زہار کا کفارہ، کسی قسم کی واجب چیز نہیں دی جا سکتی۔ اسی طرح دادے دادی کو، پردادے کو، نانی نانی کو، بیٹی کو، پوتے کو، پوتی کو، نواسے نواسی کو، نچلے تک چلے جاؤ، ان کو بھی زکوٰۃ نہیں لگتی۔ بعض لوگ بے تکی باتیں کرتے ہیں کہ اگر بھوکے ہوں تو بندہ کیا کرے، زکوٰۃ نہ دے، خصوصاً جب سادات کا نمبر آتا ہے تو کہتے ہیں کہ تم یہ کہتے ہیں کہ سید کو زکوٰۃ نہیں دینی، تو اگر سید بادشاہ بھوکا مرتا ہو تو پھر بندہ کیا کرے؟ گزارش ہے کہ یہ ایک وہمی بات ہے، کیونکہ شریعت نے تم سے 40 روپے میں سے 1 روپیہ زکوٰۃ کا لیا اور 39 روپے تمہارے پاس ہے، تو سید بادشاہ کی ان 39 میں سے امداد کرو نا، یا اس کو تم نے حرامی کھلانا ہے؟ ساری رقم تو شریعت نے تم سے لی نہیں، 40 میں سے 1 روپیہ لیا ہے، 100 میں سے 2.5 روپے لیے ہیں، 2 میں سے 5 روپے لیے، 1000 میں سے 25 روپے لیے ہیں، تو 975 تو تمہاری جیب میں ہے، ان میں سے سید بادشاہ کی خدمت کرو نا بھائی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ زکوٰۃ وغیرہ لا تحل لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا لآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ یہ زکوٰۃ لوگوں کے مالوں کی میل کچیل ہے، نہ میرے واسطے حلال ہے نہ میری آل کے واسطے۔ ہاں اگر نفلی صدقہ دو تو اس کا تمہیں دوہرا ثواب ملے گا، ماں باپ کو دو، ایک تو اس واسطے کہ غریب ہیں، دوسرا اس واسطے کہ تمہارے ماں باپ ہے، اسی طرح اگر کوئی اور عزیز رشتہ دار ہے، کمزور ہے، تو اس کو تو ڈبل ثواب ملے گا، یعنی 20 نیکیاں ملیں گی، اس واسطے کہ تم صلہ رحمی کر رہے ہو، صدقے کا ثواب الگ اور صلہ رحمی کا ثواب الگ۔ وما تفعلوا من خیر، اور جو بھی تم کرو گے مال سے، فإن اللہ بہ علیم، پس بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بخوبی جانتا ہے۔ اس سے پہلے
کافروں کے مظالم کا ذکر تھا، آگے فرمایا کہ تمہیں رب کی طرف سے حکم ہے کہ کتب علیکم القتال، تم پر فرض کیا گیا اپنے دشمنوں کے ساتھ لڑنا، مشرکوں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ لڑنا تم پر فرض ہے، اور یہ فرض کفایہ بھی ہے اور فرض عین بھی ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ بھی ادا کر دے تو دوسرے سب لوگ گناہ سے بچ گئے، اور فرض عین کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک پر لازم ہے، جب تک وہ خود نہیں کرے گا جان نہیں چھوٹے گی۔ دوسرے ملک میں جا کر لڑنا یہ فرض کفایہ ہے۔ اگرچہ کچھ مجاہد کافروں کے ساتھ لڑتے ہیں تو دوسروں کی گردن فارغ ہے، اگر ملک پر حملہ ہو گیا تو پھر سب پر فرض ہے، کسی کو چھٹکارا نہیں ہے۔ خدا نخواستہ فلسطینی کے اوپر اسرائیل کے ارادے ہیں اور کرتا بھی رہتا ہے پاکستان پر حملہ کرنے کے، انڈیا کے ساتھ مل کر، یعنی کہ انڈیا کے اوپر بھی حملہ کرنے والے۔ اگر ایسا ہو گیا یا پاکستان پر کوئی دوسرا حملہ کرنے والا، اگر ایسا ہو گیا تو پھر ہندوستان پاکستان میں رہنے والے ہر مسلمان مرد عورت پر دفاع کی فرض ہے، فرض عین ہوگا۔ یعنی کہ اب جیسے کہ اب دیکھ لیں کہ فلسطین کے اوپر جتنے بھی مسلمان ہیں، عورت ہے مرد ہے، سب کے اوپر اس وقت جہاد فرض ہے اور فرض عین ہے۔ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، وہ تمہیں ناپسند ہے، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، اور قریب ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو، وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا، اور ممکن ہے کہ تم کسی شے کو پسند کرو، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور وہی تمہارے لیے بری ہو۔ اور دیکھو طبعی طور پر تو انسان جہاد سے بھاگتا ہے، گریز کرتا ہے، جان دینی، مارنا، زخمی ہونا، تکلیفیں اٹھانا آسان بات تو نہیں ہے، لیکن جہاد کی برکت بڑی ہے۔ جہاد افغانستان کی اہمیت، دنیا میں دو ہی قوتیں سمجھی جاتی ہیں، ایک روس اور دوسری امریکہ۔ یہ دونوں بڑے ظالم اور طاغوتی قوتیں تھیں، مگر اللہ تبارک و تعالی نے روس کو ابابیلوں سے مراد دیا۔ ابتدائی دور میں صرف مدارس کے طالب علم تھے، ہمارے نصرت العلوم سے فارغ شدہ تقریباً 30 طلباء شہید ہوئے۔ فرماتے ہیں کہ اور تھے مولانا سرفراز فرماتے ہیں کہ میرا نواسا عمران عدل جس کی عمر 17.5 سال تھی، وہ خست کے مقام پر شہید ہوا۔ میرا بیٹا شاہدہ محاذوں پر لڑتا رہا ہے، یعنی کہ جو افغانستان کی طرف سے لڑتے رہے امریکہ کے لیے، تو اس میں بھی شہید ہوئے۔ اب اس روس کی قوت منتشر ہو چکی ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی وقت دور نہیں ہے کہ امریکہ کی طاقت بھی ٹکڑے ٹکڑے ہوگی، اور اسرائیل کی طاقت بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی ٹکڑے ٹکڑے ہوگی، اور دنیا سے انشاءاللہ تبارک و تعالی اسرائیل کا نام نشان مٹ جائے گا۔ ظالم آخر کب تک ظلم کریں گے؟ رب کی گرفت بہت سخت ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، اس واسطے جو رب نے فرمایا ہے وہی حق ہے، اسی پر چلو، اس میں خیر خواہی اور اسی میں بھلائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا